السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 1 جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی، حصہ 4۔ حیوانات میں توافق۔ بری حیوانات کی بنسبت آبی حیوانات کی جلد جسم کی ساخت میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ مچھلیوں کی جلد پر سفنے اور جسم پر زلفے ہوتے ہیں۔ جسم گاؤدم ہوتا ہے۔ تنفس کے لیے ان میں ناک کی بجائے گلپھڑے پائے جاتے ہیں۔ پپوٹے شفاف ہوتے ہیں۔ ان حیوانات کے جسم میں ہوا کی تھیلی ہوتی ہے۔ مینڈک، بطخ، کچھوے کے جسم کا مشاہدہ کیجیے۔ ان میں پیروں کا کیا استعمال ہے؟ مینڈک جب پانی میں ہوتا ہے تو تنفس کا فعل کس طرح انجام دیتا ہے؟ مینڈک کے پچھلے لمبے پیروں کا کیا استعمال ہے؟ بطخ پانی میں رہنے کے باوجود گیلی کیوں نہیں ہوتی؟ مینڈک اور بطخ کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلی پائی جانے کی وجہ سے ان کا استعمال چپو کی طرح ہوتا ہے۔ بطخ مرغابی جیسے پرندوں کے پر اور پنکھ پر روغنی مادہ ہوتا ہے، اس لیے پانی ان پر سے پھسل جاتا ہے۔ مینڈک کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلی، چکنی جلد اور تکونی سر کی وجہ سے وہ آسانی سے پانی میں تیر سکتا ہے۔ پانی میں اور زمین کے نیچے ہو تو وہ جلد کے ذریعے سانس لیتا ہے، اور زمین کے اوپر ہو تو ناک اور پھیپھڑوں کے ذریعے۔ اس لیے وہ دونوں جگہوں پر رہ سکتا ہے۔ مینڈک کی پیٹھ کی مخصوص ساخت اسے گھاس میں چھپنے میں مدد دیتی ہے۔ چند ایسے جلتھلیوں کے نام بتائیے جنہیں آپ جانتے ہیں۔ ان میں توافق کا مشاہدہ کیجیے۔ ریگستان کے حیوانات میں توافق۔ ریگستانی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے۔ جسم میں پانی کو بحال رکھنے کے لیے وہاں کے حیوانات کی جلد موٹی ہوتی ہے۔ پیر لمبے، تلوے گدی دار اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناک پر جلد کی چھالر ہوتی ہے۔ پپوٹے لمبے اور موٹے ہوتے ہیں۔ ریگستان میں پائے جانے والے چوہے، سانپ، مکڑی، گرگٹ جیسے حیوانات گہرے بل بنا کر رہتے ہیں۔ برفانی علاقوں کے حیوانات میں توافق۔ پیارے بچوں، انٹرنیٹ سے یاک، قطبی ریچھ، سفید لومڑی، پہاڑی بکری، چندیری لومڑی، سائبیریائی ہسکی کتا، برفانی چیتے کی تصویریں حاصل کیجیے اور خطے استوائی جنگلات کے اسی نسل کے حیوانات کی تصویریں حاصل کر کے ان کا موازنہ کیجیے۔ برفانی علاقوں میں رہنے والے اوپر دیے ہوئے تمام حیوانات کی جلد پر لمبے اور گھنے بال، سفید یا روپہلی رنگ ان کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کا ان حیوانات کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ پرندوں کے جسم بھی دونوں سروں پر گاؤدم ہونے کی وجہ سے اڑتے وقت ہوا رکاوٹ نہیں بنتی۔ جسم پر پروں کا غلاف، سامنے کے پیروں کا پنکھوں میں تبدیل ہونا اور کھوکھلی ہڈیوں کی وجہ سے ان کے جسم کا ہلکا ہونا، یہ توافق اڑنے کے لیے سازگار ہے۔ کیڑوں کے جسم بھی گاؤدم اور ہلکے ہوتے ہیں۔ پنکھوں کی 2 جوڑیاں اور تیلیوں کی مانند 6 پیر، جسم کی اس قسم کی ساخت کی وجہ سے کیڑے ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے انہیں چلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔
چمگادڑ کے اگلے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلی کی موجودگی کی وجہ سے یہ اڑ سکتی ہے۔ رینگنے والے حیوانات میں توافق۔ دور ہی سے مشاہدہ کیجیے کہ سانپ اور کچھوا کس طرح رینگتے ہیں۔ رینگتے وقت وہ کن اعضاء کا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ان میں مخصوص تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ ان تبدیلیوں کو نوٹ کیجیے۔ چھپکلی، گرگٹ، مگرمچھ جیسے حیوانات عضلات کا مخصوص استعمال کر کے رینگتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی جلد، پنجوں اور مخصوص رنگ میں توافق ہو چکا ہے، جیسے چھپکلی، گھوڑپڑ، سوسمار کے پنجے پتلے اور ان میں ناخن پائے جاتے ہیں۔ سانپ کی جلد پر سفنے ہوتے ہیں۔ غذا کے لیے حیوانات میں توافق۔ حیوانات کی جماعت بندی سبزی خور اور گوشت خور ان دو گروہوں میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایسی مخصوص تبدیلیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان حیوانات میں غذا کھانا آسان ہوتا ہے۔ اس تعلق سے آپ سبق جانداروں میں تغذیہ اس سبق میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ مینڈک، سانپ، پرندے، مچھر، تتلیاں اپنا شکار کس طرح حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈسکوری نیشنل جیوگرافک چینل کے مختلف پروگرام دیکھیے۔ پیارے بچوں، سبق کے اس حصے میں اتنا ہی۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔